محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ بہت سی جگہوں پہ، چاہے وہ گھر ہو، مسجد ہو، یہ ایک مصلی دیکھا جا رہا ہے، جا نماز، جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس مصلی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر لگی رہتی ہے، کسی مصلی کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر ہے، کسی مصلی کے اوپر مسجد نبوی کی تصویر ہے، کسی مصلی کے اوپر مسجد اقصی کی تصویر ہے، کسی مصلی پر دیگر مساجد، دیگر مزارات کی تصویریں لگی رہتی ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ایسے جانماز اور ایسے مصلی کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ایسا مصلی ہو جس پہ گنبد خضرا، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی، مسجد نبوی کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم اس پہ نماز پڑھیں گے تو ان تصاویر کی بے ادبی ہو جائے گی، پاؤں وہاں تک پہنچ جائے گا، اور وہ مقدس مقامات کی مقدس تصاویر ہمارے قدموں تلے ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانماز پہ نماز پڑھنے سے بچا جائے۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی جو زمین ہے اس زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو تصویر ہے، اور تصویر عین شے تو نہیں ہوتی ہے، پھر یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ پاؤں چلے جانے کا اندیشہ ہو، پاؤں رکھ دینے کا اندیشہ ہو، اور بے ادبی کا شائبہ ہو، تو ایسے مصلی پہ نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہاں بے ادبی کا ایک ادنا حصہ ضرور موجود ہے۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا مصلی ہو کہ جس مصلی پہ مقدس مقامات کی تصویریں بنی ہوئی ہے، چاہے خانہ کعبہ، گنبد خضرا، مسجد نبوی، بیت المقدس اور دیگر مزارات اور دیگر مساجد کی تصویر اگر بنی ہوئی ہو، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کا پیر مصلی کے ان تصویروں پہ جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو ایسے مصلی کو آپ سمیٹ کے رکھ دیں، بالکل سادہ پلین، جس مصلی کے اوپر کوئی تصاویر نہ بنی ہو، ایسے مصلی کے اوپر نماز پڑھی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایسے مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں جس پہ تصاویر بنی ہو، مقدس مقامات کی تصاویر لگی ہوئی ہو، تو ان تصاویر کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں بھی خلل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بالکل سادہ پلین جو مصلی ہو، ایسے مصلی کا ہم انتخاب کریں اور ایسے مصلی پہ ہم نماز پڑھیں۔ ناظرین، اخیر میں ایک بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تک پاؤں نہیں پہنچتا ہے مصلی میں، جہاں پہ وہ تصویر بنی رہتی ہے وہ عموماً سجدے کی جگہ پہ بنی ہوئی رہتی ہے، اس لیے پاؤں وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے ہم ایسے مصلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک ذاتی تجربہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے، مان لیا جائے کہ وہاں تک پاؤں نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ سجدے کی جگہ پہ ہے، وہاں پہ ہاتھ جاتا ہے اور پیشانی اور ناک وہاں پہ جا کر کے پیشانی لگتی ہے۔ ناظرین، لیکن جب آپ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو عموماً دونوں گھٹنے جو ہی آگے بڑھتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہو، کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ان مقدس مقامات پہ وہ گھٹنے جا کر کے لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، تو آپ ہلکا سا مڑ جاتے ہیں، داہنے جانب مڑ جاتے ہیں، گنبد خضرا کی جانب مڑتے ہیں۔ تو جب آپ مڑتے ہیں اس وقت آپ کا بایاں پیر جو ہے وہ اس مقدس مقامات پہ
جہاں پہ تصویر بنی رہتی ہے عموماً وہاں پہ جانے کا اندیشہ نہیں بالکل یقین ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں جو ہے اس جگہ پہ چل جاتا ہے۔ تو ناظرین اس لیے ایسے مصلی سے ہمیں ایسے مصلی کی بے ادبی سے ہمیں بچنی چاہیے۔ ہمیں امید ہے آپ حضرات یہ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں احباب تک اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔